رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تاجر تجارت کے گر تو نہیں سکھاتا، لیکن ایمانی تجارت جن کے پاس ہو وہ گر نہیں چھپاتا. 2 سال کے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں، من فطر صائما فله اجر مثل الصائم، جو کسی کو افطاری کروا دیتا ہے اس کو بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. دوست تو ہر انسان کے ہوتے ہیں. اگر 30 سالہ نوجوان 15 لوگوں کو تیار کر لے کہ یہ روزہ رکھیں اور افطاری میرے گھر میں کرنا، ادھر مغرب کی اذان ہوگی، ادھر زندگی کے ایک ایک گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے پاک فرما دیں گے. یوم عرفہ علماء کی اپنی اپنی بحث ہے کہ کون سا دن ہوگا یوم عرفہ کا. جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں وہ دن، یہ 9 تاریخ. میدان عرفات میں جو حاجی جاتے ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. یوم عرفہ 9 تاریخ کو حاجی وہاں ہوتے ہیں. آج چونکہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا نظام اتنا بلڈ ہو چکا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت سعودیہ میں چاند نکلا ہے کہ نکلا. 200 سال پہلے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی خط، کوئی میسج، کوئی واٹس ایپ پہ شیئرنگ، کوئی فیس بک، کوئی ٹویٹر، ای میل، کچھ نہیں تھا. اس لیے اگر جس دن حاجی میدان عرفات میں ہیں اس کو بنیاد بنایا جائے تو پھر عید بھی ان کے ساتھ کرنی چاہیے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدِ رُؤْيَتُ، ہر ملک کی اپنی رؤیت ہے اور شریعت نے پابند بنایا ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو. چاند نظر نہیں آیا تو روزہ بھی نہیں ہوگا، چاند نظر نہیں آیا تو عید بھی نہیں پڑی جائے گی. ہاں اگر 30ویں دن بھی پتہ نہیں چلا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، پھر 30 کا دن مکمل کر لو. آگے جو ہے رمضان بھی شروع ہو جائے روزہ رکھ لو، اور رمضان کے 30 دن ہو جائے تو عید کر لو. اس لیے ہر ملک میں کتنے ایسے ملک ہیں اگر عرفات کے دن کا خیال کیا جائے وہاں رات ہوگی، کیا وہ رات کو روزہ رکھیں گے؟ کتنے مغرب کے علاقے ہیں، بلغاریہ اور دیگر شام کے علاقے، جہاں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے چاند، تو میدان عرفات سے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھنا پڑے گا. اس لیے ہر ملک کے مطالعے کا اعتبار ہوگا. ہمیں عرفے کا روزہ 9 تاریخ کو رکھنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم اکثر ان يعتق اللہ فيه عبدا او امة من النار من يوم عرفہ. اللہ تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن آزاد نہیں کرتے. بلکہ جو لوگ حج کرنے جا چکے ہوتے ہیں پراگندہ حال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے ماذا اراد هؤلاء، میرے فرشتوں یہ کیا لینے آئے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے یرجون رحمتک، تیری رحمت کے امیدوار بن کے آئے ہیں. جواب ملتا اشہدکم انی قد غفرت لهم، گواہ رہنا فرشتوں جتنے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. مایوس نہ ہوئے، جو حج پہ چلا گیا وہ حج کر کے آئے گا، لیکن حج کے اجر و ثواب سے اللہ نے ہمیں بھی محروم نہیں کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے، نہ اس نے ٹکٹ لی، نہ اس نے کوئی پیکج لیا، نہ یہ مکہ جا سکا، اتنا کام کر لے، حدیث کہتی ہے اس کے نامہ اعمال میں مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھوا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔